سائنسی دور میں جہاں بسیں، ٹرک، ریل گاڑیاں، فیکٹریاں، فضلہ و دیگر دھواں پھیلانے والی چیزیں فضا کو آلودہ بنا رہی ہیں، جانداروں کو سانس لینے میں مشکلات کا سامنا ہے اور اسی زہریلے دھوؤں کی وجہ سے مختلف جان لیوا بیماریاں بھی انسان کو لاحق ہیں۔ فضا کو دوست ماحول کے مطابق بنانے کے لیے اب ضروری ہو گیا ہے کہ بڑے پیمانے پر شجرکاری کی جائے۔ ایسے میں دین اسلام کو پھیلانے والی تحریک دعوت اسلامی 1 اگست سے شجرکاری مہم کا آغاز کرنے جا رہی ہے، جس کی ابتدا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، جانشین اطار، نگران شورا، اراکین شورا و ذمہ داران نے بڑی تعداد میں پودے لگا کر اس مہم کو آگے بڑھایا۔ دین و دنیا کے فوائد ہیں لیے یہ شجرکاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی ہے شجرکاری۔ ملک بھر میں شجرکاری مہم کے ذریعے لوگوں میں شعور بیدار کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے ذمہ داران اراکین شورا اپنے بیانات میں لوگوں کو درختوں کی اہمیت و فوائد سے متعلق آگاہی فراہم کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ دعوت اسلامی نے جس طرح دین کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیا، اسی طرح شجرکاری مہم کو بھی پھیلائے گی۔ ہم دعوت اسلامی کے اس اقدام پر بہت خوش ہیں۔ انشاءاللہ جتنا کوپریٹ ہو سکے گا ہم کریں گے۔ دعوت اسلامی جو ہے دین کے کام کے علاوہ بھی جو ہے وہ شجرکاری کے اندر بھی ماشاءاللہ اپنا یہ اقدام شروع کیا ہے۔ امیر سنت کی اس کے حوالے سے دعا بھی بے مثال ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ اس میں اپنا جو جتنا حصہ ہو سکے شامل کریں۔ کلائمیٹ چینج کا ایشو پوری دنیا کا ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ اگر اس میں حصہ ڈال رہی دعوت اسلامی ایز اے دینی تنظیم ہونے کے ناطے تو ہمیں تو فخر کی بات ہے، اور ایز اے پاکستانی بھی مجھے فخر کی بات ہے کہ کوئی ایسی دینی تنظیم تو ہے جو پاکستان میں کہ ان چیزوں میں بڑھ کے حصہ لے رہی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی نے پچھلے سال تقریباً 20 لاکھ پودے لگا کر ایک ریکارڈ قائم کیا تھا اور اس بار تقریباً 12 لاکھ پودے لگا کر اسے درخت بنانے کا عزم کیا ہوا ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے اس نیک کام میں حصہ ڈالیں تاکہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس سے فائدہ ہو سکے۔